شاہ صاحب ایک سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں سر، یہ سوال میرا ہی نہیں ہے سر، بے شمار سر احباب کا، دوستوں کا سوال ہے سر۔ سر ہمارے ہاں یہ عام ہے سر، اگر ایک شخص کی عمر اس وقت 40 50 60 سال ہے سر، اس کا یہ مشاہدہ ہوگا کہ آنکھوں سے دیکھے ہوئے افراد ایسے ہیں سر جو کسی وقت میں پردہ فرما گئے سر، اور بعد میں ان کے پردہ فرمانے کے بعد ایک بت گھڑ لیا گیا سر۔ اس بت گھڑنے سے اوبیسلی سر کچھ لوگوں کے مفادات جڑے ہوئے ہیں سر۔ وہ لوگ سر لٹریچر میں ہو سکتے ہیں سر، صوفیزم میں ہو سکتے ہیں سر، دانشوری میں ہو سکتے ہیں سر، اور سر وہ بت اس لیول کا گھڑ لیا جاتا ہے کہ جیسے وہ غلطی اور کوتاہی سے تو سر وہ بالکل ہی ختم ہو چکے ہیں سر، ان میں کوئی غلطی اور کوتاہی ایرر لیس ہے سر۔ حالانکہ انسان کا سر یہ پیر کا، مرشد کا، یا سر کسی بھی معتبر شخص کا ماضی میں جو انسان ہی تھا سر، بت بنا لینا اور اس کے بعد اس معیار کی پوجا کرنا کہ کہیں نہ کہیں کسی کے اندر یہ عقیدہ بیٹھ جائے کہ شاید سارا نظام سرکار ہی چلا رہے ہیں، فائلیں آج بھی سائن کر رہے ہیں، اسائنمنٹ وہاں سے مل رہی ہیں، یہ ان کا ہی کرم ہے سر۔ یہ کہاں پر سر ہمیں اپنی حدود میں رہتے ہوئے شرک سے بچنا چاہیے؟ اس کی لمٹس کیا ہیں؟ یا میں سر ایک سوال اس کے ساتھ توجیہی بیان کر دیتا ہوں سر۔ ایک سر بڑا پیارا ورڈ سر آپ نے ہمیں سکھایا بھی، اور سر کوشش ہم کرتے ہیں، احسان مندی سر۔ وہ احسان مندی کی حد کہاں ہے سر، اور اس حد سے آگے کہاں نہیں جانا چاہیے سر؟ ہمارے یہاں جو المیہ ہے اصل وہ یہ ہے کہ ہم شخصیت پرستی کے عادی ہو گئے۔ یہ جو شخصیت پرستی آئی ہے ہمارے اندر، اس نے ہمیں اس ڈائریکشن میں دھکیل دیا۔ ہم کسی آدمی کی عزت کیوں کرتے ہیں یہ ہم بھول جاتے ہیں، ہم اس کی شخصیت کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہم شخصیت کی طرف جائیں گے تو وہ معاملہ عقیدت کا ہو جائے گا، اور عقیدت ہمیشہ اندھی ہوتی ہے۔ اندھی ہوتی ہے سر، صحیح سر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس آدمی سے ہمیں عقیدت ہے وہ کوئی سپر ہیومن چیز ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف تو یہ ہمارا انداز ہے جو آپ نے فرمایا کہ ہم شخصیت کی پوجا کرنے لگتے ہیں۔ جی دوسری طرف ایک اور عالم بھی ہے ہمارا سر۔ کہ جب ہم ایسی شخصیت جس کے ساتھ اتنی عقیدت ہوتی ہے ہماری، اس کی کوئی انسانی کمزوری سامنے آتی ہے جی سر۔ تو ہم اسی شدت سے اس سے متنفر بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں اس میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ اگر ہم شخصیت کو ایک طرف ہٹا دیں، جی سر۔ ہم اس شخصیت کے کمال کے ہم اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس کے مداح ہیں ہم اس کمال کی، تو پھر وہ شخصیت جب اس کے کمال سے علیحدہ ہو جائے اور ہم صرف اس کے کمال کو اپریشیٹ کر رہے ہوں، پھر یہ کیفیت کبھی نہیں پیدا ہوگی۔ پھر ہم بڑے اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ صاحب وہ آدمی بہت ہی صاحب علم و فہم تھا یا ہے، لیکن کبھی کبھار اولاد کے فائدے کے لیے جھوٹ بول دیتا تھا، لیکن ویسے بڑا اچھا انسان تھا۔ تو یہاں وہ اندھی عقیدت نہیں ہوگی کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ وہ پانی پر چل رہا تھا، وہ ہوا پر چل رہا تھا، وہ ہوا میں اڑ رہا تھا اور ہوائی جہاز سے آگے نکل گیا۔ یہ کیفیت نہیں ہوگی، ہم صرف اس کے کمال کے مداح ہوں گے۔ یہ شاید اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں ہیروز کی کمی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی اگر تھوڑا سا دوسرے لوگوں سے اوپر اٹھا ہے تو ہم نے اس کو مختلف قسم کے ٹائٹل دینے شروع کر دیے۔ لیکن یہ سب کہنے کے باوجود بھی میں یہ عرض کروں کہ تمام قوموں میں یہ قباحتیں آئی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دور ہوتی گئیں۔ ہمارے یہاں بھی وقت کے ساتھ ساتھ یہ دور ہوتی چلی جائیں گی۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے،
کہ سبھی اس پروسیس سے گزرے ہیں. صحیح سر. جن قوموں کو آج ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں ان قوموں کا ماضی دیکھ لیجئے 300 سال پہلے وحشی تھے, درندے, لیکن آج ان کو ہم سب اپریشیٹ کرتے ہیں. تو ان کا جرنی لمبا ہے. ہماری قومی زندگی صرف 75 سال پرانی ہے, ان کی کئی ہزار سال پرانی زندگی ہے, قومی زندگی ان کی.